بزرگان عزیز اور برادران ایمان، رسالت محمدیہ اور اس کے حقیقی ساتھی اس پاکیزہ عنوان سے آپ کی بابرکت خدمت میں آج اس مطہر رضاخانے کے سلسلہ مجالس کی تیسری منزل کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 2 روز تک جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کی، یقیناً وہ آپ کے پیش نگاہ ہوں۔ قرآن مجید کے 48ویں سورہ یعنی سورہ مبارک یعنی فتح کی 29ویں آیت آپ عنوان کلام کے طور پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، بلا شک بلا شبہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے بڑے رہبر، سب سے عظیم نمائندے ہیں اور سب سے افضل و برتر و بہتر رہنما و پیشوا۔ ہم نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے اور کائنات کی نجات کے لیے ایک کو سب سے عظیم ترین وسیلہ بنا کر اس زمین پر بھیجا، اس کائنات میں بھیجا اور اس جہاں میں بھیجا۔ اور ہماری احتیاط یہ رہی کہ ہم نے محمد کو تنہا نہیں بھیجا، اکیلا نہیں بھیجا، بلکہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھیجا، ان کی ذات کا محافظ بنا کر، ان کی رسالت کا ناصر و مددگار بنا کر۔ اور وہ آنے والے لوگ محمد ہی جیسے تھے، سیرت میں، صورت میں، تخلیق میں، تعبیر میں اور مرتبے اور مقام میں، عظمتوں میں اور فضیلتوں میں وہ بالکل ہو بہو محمد ہی تھے۔ ہم نے ان کو محمد جیسا بنا کر محمد کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا تاکہ ہدایت کا کارواں آگے بڑھتا رہے اور کبھی بھی اس پروگرام کو، اس منصوبے کو اور اس تحریک کو بریک نہ لگے۔ آپ ذرا غور کریں، جن کو اللہ نے رسول اسلام کی ذات گرامی کا ساتھی بنایا، وہ عالم انوار ہو یا عالم ذر ہو یا عالم علم ہو یا عالم علم ہو، کوئی بھی عالم ہو اور کوئی بھی زمانہ ہو اور کوئی بھی حالت ہو، وہ محمد کے نور کے ساتھی تھے، محمد کی ذات کے شریک تھے، وہ محمد ہی جیسے تھے۔ حالانکہ ہم نے 1,23,999 انبیاء کو اپنے آخری رسول سے پہلے بھیجا، مگر آدم آئے چلے گئے، آدم کی نبوت ختم ہو گئی، نوح آئے اور چلے گئے۔ ایک زمانے تک ان کی رسالت و نبوت چلتی رہی، مگر ان کے جانے کے بعد ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اپنی زندگی میں تبلیغ کرتے رہے، اپنی ملت کو بڑھاوا دیتے رہے اور اپنی سیرت کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن جب ابراہیم چلے گئے تو ان کی رسالت بھی ختم ہو گئی۔ موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ نے اپنی رسالت کو آگے بڑھایا، تبلیغ کو آگے بڑھایا، توریت کے احکام سنائے، مگر وہ چلے گئے، ان کی رسالت انہی میں ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ آئے، وہ جب تک اس دنیا میں رہے، اس زمین پر رہے، ہدایت کرتے رہے، نجات کے سامان فراہم کرتے رہے، انسان کی رہبری کرتے رہے، رہنمائی کرتے رہے، پیشوائی کرتے رہے، لیکن جب وہ آسمان کو اٹھا لیے گئے تو شریعت بھی ختم اور نبوت بھی ختم۔
یعنی سارے نبیوں کی نبوتیں اور رسالتیں ان کی ذات تک محدود تھی، کوئی آگے نہ بڑھا، لیکن پیغمبر اسلام کو گئے ہوئے 1400 برس ہو گئے ہیں، مگر ان کی رسالت آج بھی موجود ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اس بات پر کبھی غور کیا؟ اس بات پر غور کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے آدم کو تنہا بھیجا تھا، لہذا ان کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی۔ نوح کو اکیلا بھیجا تھا، ان کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی۔ ابراہیم کو تنہا بھیجا تھا، ان کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی۔ آدم کے ساتھ آدم جیسے نہیں آئے تھے، نوح کے ساتھ نوح جیسے نہیں آئے تھے، ابراہیم کے ساتھ ابراہیم جیسے نہیں آئے تھے، موسیٰ کے ساتھ موسیٰ جیسے نہیں آئے تھے، عیسیٰ کے ساتھ عیسیٰ جیسے نہیں آئے تھے، مگر اللہ نے محمد کو اکیلا نہیں بھیجا، محمد کے ساتھ 12 محمد جیسے بھیجے۔ لہذا جب تک محمدیت رہے گی، رسالت رہے گی، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور گہرائی میں اتر کر بڑی عقیدت کے ساتھ اور محبتوں کی بنیاد پر آپ سن رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، ذرا دیکھیں، اللہ نے پالیسی بنائی، سسٹم بنایا، نظام بنایا کہ محمدیت کو تنہا نہیں بھیجا۔ اگر اکیلے محمد کو بھیجتا تو یہ نبوت سن 11 ہجری میں ختم ہو جاتا۔ توجہ کیجیے گا، رسالت کی آنکھیں بند ہونے کے بعد رسالت کا کاروبار وہیں پر رک جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن یہ قیامت تک جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ محمد کے ساتھ اللہ نے محمد جیسے لوگوں کا انتظام کیا، انتخاب کیا، اور اس نے کچھ کردار، کچھ کیریکٹر، کچھ ہستیاں اور کچھ وجود ایسے معین فرمائے جو بالکل محمد جیسے تھے۔ اگر غور کیجیے گا، چونکہ ان کی کوالٹی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے، اور یہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے، یہ خود نہیں آئے ہیں، انہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ توجہ چاہو، یعنی جس کو ابو طالب کے گھر میں بھیجا وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا سمجھ میں آ گیا، اور جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا ہے وہ بھیجا ہوا سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کیسے لوگ ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کفر سے ان کو بڑی سختی، بڑی نفرت ہے، وہ سخت ہے، شدید ہے، کافر ان سے بہت ڈرتا ہے، کفر ان سے لرزتا ہے، کانپتا ہے، بہت دہشت زدہ اور وحشت زدہ رہتا ہے۔ یہ محمد کے حقیقی ساتھیوں کی کوالٹیز ہیں کہ ان سے کفر ڈرتا ہے، وہ کفر سے نہیں ڈرتے، کفر ان سے ڈرتا ہے۔ جو کفر سے ڈر جائے وہ محمد کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو میدان سے بھاگنے والے تھے یہ کفر سے ڈر کے بھاگے تھے یا محبت میں بھاگے تھے؟ ہم انہیں محمد کا ساتھی، حقیقی ساتھی تسلیم اسی لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان میں وہ کوالٹی، وہ صفت اور وہ پہلو اور وہ کیفیت نہیں ہے جو محمد کے حقیقی ساتھیوں میں ہونا چاہیے۔ کافر ڈرے ان سے اچھا، اور کیا رحماؤں بہنوں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے پر فدا ہیں، قربان ہیں، صدقے ہیں، رحیم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور پھر کہتا ہے تراہم رکعان سجدن، پیغمبر آپ کے حقیقی ساتھیوں کی یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ ہمہ وقت رکوع کرتے رہتے ہیں اور سجدے کرتے رہتے ہیں۔ وہ رکوع کی زینت ہے اور وہ سجدوں کا حسن ہے۔ اب جو چاہ رہا ہوں ان میں کمال ہے، غور کریے گا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اے بھائی، رکوع تو انبیاء نے بھی کیے، سجدے تو انبیاء نے بھی کیے،
سب نے کیے. تو کیا جناب آدم ساجد نہیں تھے؟ جناب نوح ساجد نہیں تھے؟ جناب ابراہیم ساجد نہیں تھے؟ 1,23,999 انبیاء ساجد نہیں تھے؟ ساجد ہے سجدہ کرنے والا. اور جب سب سجدہ کرنے والے مل جائیں تو وہ بنتے ہیں ساجدین. یعنی نبوت اور رسالت ساجدین تک رکھتی ہے اور محمد کے ساتھی سید الساجدین ہوتے ہیں. دیکھتے ہو، برابر دیکھتے ہو، کنٹینیوس دیکھتے ہو ہمارے حبیب اپنے ساتھیوں کو کہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے بجا رہے ہیں. اور ان کا یہ سجدے کرنا اور رکوع کرنا یبتغون فضلا من اللہ، یہ فضل الہی کے متلاشی، یہ صرف فضل پروردگار چاہتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ علی کے بارے میں کہو گے، حسن کے بارے میں کہو گے، حسین کے بارے میں کہو گے، یا فاطمہ زہرا کے بارے میں کہو گے، یا اہل بیت کے بارے میں کہو گے کہ فضل کے متلاشی ہے. ارے بھائی فضل کا تلاش کرنا اور ہے، ان کی گود میں پلے ہوئے خود ابو الفضل بن جاتے ہیں. سلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. ماشاء اللہ. من اللہ و رضوانہ، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی چاہتے ہیں. پتہ نہیں کتنا خلوص تھا ان کے اس عمل میں کہ انہوں نے اللہ کی رضا چاہی. اور کہیے گا اب ذرا سا دیکھیے، ہر ایک نبی اللہ کی رضا چاہتا تھا. کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اگر آپ تلاوت کریں تلاوت کریں تو آپ کو حقیقت کا احساس ہوگا. غور کریے گا، جناب سلیمان کو سلطنت ملی، حکومت ملی، بڑا ان کو درجہ ملا، رتبہ ملا، ہوا کے اوپر تصرف ملا. سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث حصا، ہم نے سلیمان کے قبضے میں ہوا کو دے دیا، آکسیجن پوری ہوا سخرنا لہ مسخر کر دیا، جیسے چاہے ہوا کو استعمال کرو. حضرت سلیمان کے پاس کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا، مگر ان کی لسان اڑتی تھی، پرواز کرتی تھی، چونکہ ہوا کے اوپر ان کو اللہ نے کنٹرول دیا تھا. اب جب اڑتے تھے تو عجیب انداز سے اڑتے تھے. مگر کبھی آپ نے غور کیا، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی گورنمنٹ کے بعد بھی حضرت سلیمان نے کہا رب اغفر لی وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. پروردگار مجھے ایک حکومت ایسی دے دے، رب حبلی ملکن، ایک مملکت، ایک اسٹیٹ، ایک حکومت، ایک سلطنت، ایک فرما روائی ایسی بھی عطا کر دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد والوں میں آنے والوں کو کسی کو نہ ملے. اور کریے گا اس مطالبے سے آپ مطمئن ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا یہ تنگ نظری پر مشتمل نہیں ہے؟ یہ تنگ نظری پر آپ دیکھیں گا ڈیپینڈ نہیں ہے. یعنی آپ مان یہ حکومت اللہ سے سلطنت مانگیے، مگر یہ قید کیوں لگا رہے ہیں کہ میرے بعد میں کسی کو نہ ملے؟ توجہ جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں میرے بعد میں نہ ملے. حضرت سلیمان نے کہا بس مجھے دے دے، مجھ جیسا کوئی اور نہ ہو. اور کریے گا، حالانکہ قرآن کہتا ہے فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب و ملک عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی اور ملک عظیم دیا. تو ملک عظیم تو سلیمان سے پہلے مل چکا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ تنگ نظری ہے. تنگ نظری نہیں ہے، یہ سمجھا کہ شاید کہہ رہے تھے محمد کو بھی نہ ملے ایسی حکومت، اور جناب مولانا متقیان کو بھی نہ ملے ایسی حکومت. الزام نہیں لگے گا جناب سلیمان پر، الزام نہیں لگ سکتا، چونکہ انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد آنے والوں میں
کسی کو نہ ملے. محمد سلیمان کے بعد والے نہیں ہیں, علی سلیمان کے بعد والے نہیں ہیں, علی سے پہلے ہیں. محمد سلیمان سے پہلے ہیں. ان کے ذہن میں محمد اور علی سے حکومت کا کمپیئر کرنا نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے میرے بعد نہ ملے. جانتے تھے کہ محمد و علی تو کائنات سے پہلے ہیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ سلیمان کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ حکومت جو مل رہی ہے مجھے, اس کا ریموٹ کیا ہے, اس کا ریموٹ کنٹرول کیا ہے, سورس کیا ہے, ذریعہ کیا ہے. کبھی تفسیر پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا. پرندوں پر تصرف, جنوں پر کنٹرول, دیہوں پر آپ کا اختیار, کائنات کے ذرے ذرے پر رسائی, کائنات کی ہر چیز پر قابو, چیونٹی تک کی آواز سن رہے ہیں, سب کچھ ہے. کیا تھا ان کے پاس؟ سورس. جو یہ سارے کمالات ملے تو پتا چلا کہ ایک انگوٹھی تھی, اور کریے گا ایک انگوٹھی تھی جو سلیمان کی سلطنت تھی, جو سلیمان کا ریموٹ تھا. یہ سلیمان کی سلطنت ہے انگوٹھی. توجہ دارا, اتنی بڑی سلطنت جو انگوٹھی چلا رہی ہے, آپ نے نہیں دے رہا, وہی انگوٹھی علی نے زکات میں دے دی. ایسا سلیمان بھی کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پروردگار مجھے وہ طاقت دے, وہ ہمت دے, وہ شعور دے, اور وہ ذریعہ عطا فرما, اور وہ توفیق مجھے دے, ایسی تعریف سے مجھے نواز کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. تو جو جانا اور ایسا عمل کرو ان اعمل صالحا ترضاہ, ایسا عمل کرو کہ تم اس سے راضی ہو جائے. تو جو جانا حکومت کے سلطنت کے بعد بھی, ساری دنیا پر کنٹرول کے بعد بھی کیا تلاش کر رہے سلیمان؟ اللہ راضی ہو جائے. تو جو جانا اللہ کی رضا, ان اعمل عملا صالحا ترضاہ, ایسا عمل کرو کہ تو راضی ہو جائے. توجہ کیجئے گا, آپ پورا قرآن پڑھ جاؤ, ہر نبی کہہ رہا ہے انترزا انترزا انترزا, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. یہ تو کہہ رہا ہے نبی. ہر نبی کو نبوت ملنے کے بعد, رسالت ملنے کے بعد, تصرف ملنے کے بعد, کنٹرول ملنے کے بعد, درجے ملنے کے بعد, رتبے ملنے کے بعد, منصب ملنے کے بعد, عہدہ ملنے کے بعد, معجزے ملنے کے بعد, اور بہت سارے مقامات ملنے کے بعد بھی, سارے کمالات کے بعد بھی ایک ہی تلاش ہے, اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا. جب سارے نبی قطار میں کھڑے ہیں کہ اللہ راضی ہو جا, وہی اللہ جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے اے علی اپنا نفس دے دے اور ساری مرضیاں لے لے. جو فضائل اہل بیت کے تعلق سے ہے اپنی جگہ پر معتبر اور مسلم اور ثابت, وہ آپ کے سامنے رکھو. اور دیکھیں اللہ نے کیا کہا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور کرے کیا, اللہ نے ایک نفس خریدا اور بدلے میں کیا دیا؟ ساری مرضیاں. تو مالک مرضی الہی کون بنا؟ ملاؤ آیت کو آیت سے. محمد کے حقیقی ساتھی کون ہیں؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو نہ تو رضا کا معاملہ تھا, اللہ نے علی کو ساری مرضیاں دے دی. ایک طرف ہے مرتضی, یعنی جس کو رضائیں مل چکی, اور ایک طرف ہے وہ محتاج جن کے لیے امت دعا کر رہی ہے, رضی اللہ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ راضی ہو جائے اللہ, وہ راضی ہو جائے. یا رضا کا پتہ بھی نہیں ہے اور یہ مرضیاں قربان ہو رہی ہے, قربان ہو رہی ہے.
کے خلافت یا لوگوں کا اسلام لانا یا دین میں کروٹ ہونا، کفر سے توبہ کر کے موحد بن جانا، میں ان لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، بڑا کارنامہ ہے جو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر پیغمبر کے دین میں آئے، بت پرستی کو چھوڑ کر بت شکن کی محبت میں آئے، ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ مگر بھائی ان کا مقابلہ اہل بیت سے نہیں ہو سکتا۔ اور کریے گا، اہل بیت وہ ہے جو نبوت کے ساتھی ہے، رسالت کے ساتھی ہے، اور کر کے مکے والے نہیں۔ وہ کا صاحب 1,40,000 صحابہ تھے۔ صحابہ کا مطلب جو صحبت والا، جو صحبت میں بیٹھے وہی تو ہے نا، غور کریے گا۔ ہاں صاحب جو صحبت میں بیٹھے وہی صحابی، مگر قرآن مجید میں سورہ منافقون نہیں پڑھا۔ غور کریے گا، پاس بیٹھنے والوں کو سب کو اطمینان کی نظر سے نہیں دیکھا اللہ نے۔ میں کیا کروں بھائی، میرے سامنے تو ڈاکومنٹس ہیں، قرآن مجید ہے، دستاویز، آٹھا کے پڑھیے۔ سورہ منافقون کتنا بڑا سورہ ہے، اس کے اندر کہتا ہے پروردگار اذا جاءک المنافقون قالوا انک لرسول اللہ، پیغمبر تمہارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو منافق ہیں، اور وہ آکے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہ محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آیت کون سی پڑھ رہا ہوں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورہ فتح کی 48ویں سورہ کی 29ویں آیت۔ اب دیکھو لوگ آ رہے ہیں، ہم سے کہتے ہیں بزم رسالت میں بیٹھنے والوں کو سب کو عزت کی نظر سے دیکھو۔ ارے قرآن سے تو ثابت کرو سب عزت کے لائق تھے بھی یا نہیں؟ اور کریے گا، میں ذرا سا جا کے سننے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اذا جاءک المنافقون، محمد تمہارے پاس منافق آتے ہیں، منافق، اور کہتے کیا ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم سب گواہی دیتے، وی آر آئی وٹنس، ہے نا؟ کیوں؟ ہم گواہی دیتے، شاہد ہے، وٹنس ہے، وی آر وٹنس، ہم گواہی دیتے، کہے کی گواہی دیتے انک ورسولہ، بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ تم اس کے رسول ہو، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ سب منافق جھوٹے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ اللہ سمجھتے ہیں، سنیے گا، اور میں بڑی پرابلم ہے اس آیت پہ آ کر میں بڑا تھک جاتا ہوں، بہت پریشان ہو جاتا ہوں، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ آنے والے کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مچھلی پٹم والوں، صاحبان ایمان، فرش عطا کی زینت بنے ہوئے با مقدر لوگوں، با قسمت لوگوں، مجھے یہ بتاؤ، یہ جو کہہ رہے ہیں آ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، جا کے سننا، ایسے ٹال مٹول نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بات سچی ہے؟ کیا اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ اللہ ایک نہیں ہے، وہ کا واحد ہے، بالکل لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ کہا ہے۔ یہ بات جھوٹی ہے یا سچی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں، ڈریے نہیں، پھنساؤں گا نہیں آپ کو، اور کہیے یہ بات سچی ہے یا جھوٹی؟ ان کا کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے اللہ کو ایک ماننا۔ ان کے 1,24,000 انبیاء آئے ہو، کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ اللہ ایک، اللہ کو ایک ثابت کرنے تو آئے تھے، تو اس سے بڑی سچائی ہوگی کل، ریالٹی اس سے بڑی ہے کیوں صاحب؟ اللہ ایک ہے یا نہیں؟ ہوگا ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی؟ ہوگا سچی ہے، کمال ہے۔ قرآن مجید کو سمجھیے، دونوں باتیں یہ آنے والے سب سے سچی کہہ رہے ہیں،
لا الہ الا اللہ سب سے بڑا سچ، محمد رسول اللہ سب سے بڑا سچ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کبھی کبھی جو آپ بوتل لگا جاتے ہیں میں گھبرا جاتا ہوں کہ شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کچھ ذرا سا حرکت ہونا چاہیے ایسی کہ جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ میری بات ہواؤں میں تحریر نہیں ہو رہی ہے۔ ارے بھائی اس سے سچا اور کیا ہوگا جملہ، اور اس سے کون سی بات سچی ہوگی کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑا کوئی سچ ہے نہیں ہے۔ تو یہ سچ کہنے والے جب سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ انہیں جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ نہیں سمجھا؟ اللہ اپنی سیرت بتانا چاہتا ہے کہ انسان سر پٹک پٹک کے بھی اگر قیامت تک بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ نہ کہے، نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دونوں کلمے پڑھ رہے ہیں تمہارے پاس، مگر میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ جھوٹے ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو صداقت کی سند مل ہی نہیں سکتی جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ ہو۔ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ وٹنس بن رہا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں منافقین جھوٹے ہیں۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جو ادھورا کلمہ پڑھے جو کیجئے گا وہ جو ادھورا کلمہ پڑھے وہ جھوٹا ہے، جو علی ولی اللہ نہ پڑھے کوئی ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہے، وہ منافق ہے، غور کریے گا۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ پڑھنے والے علی کو چھوڑ کر جب سچے نہیں ہو سکتے، کچھ کہنے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برابر پڑھنے والے اکارڈنگ ٹو قرآن جب سچے نہیں ہو سکتے علی کو چھوڑ کر، تو علی کو دشمن بنا کر اپنا کوئی صدیق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے رسول تب سے وہ لوگ موجود تھے، کائنات سے پہلے، ارے کائنات سے نہیں، ہر نبی سے پہلے، ہر رسول سے پہلے۔ اب میں لے چلوں آپ کو قرآن کی طرف، بڑی گہرائی کی طرف، ذرا فکر فرمائیے گا۔ یہ بتاؤ آدم کو خلافت نبوت
کس بنیاد پر ملی؟ ذاتی حق تھا ان کا، نبی بنا کے بھیجے گئے، نبوت کیسے ملی، رسالت کیسے ملی؟ بڑا اہم سبجیکٹ ہے، نظر انداز نہ کیجیے گا۔ جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء کو نبوت اور رسولوں کو رسالت کس بات پر ملی، کیسے ملی؟ کبھی قرآن پڑھا ہے اس رخ سے؟ نہیں پڑھا تو آپ سنیے، حالانکہ پڑھا ہوگا۔ سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 81۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے سارے نبیوں کو، رسولوں کو رسالتیں، شریعتیں، کتابیں اور حکومتیں کیوں دی؟ وہ ذرا سمجھو، اب پڑھیے گا۔ کہتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو، عالم ارواح کی بات ہے، اس دنیا کی نہیں۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ رسالت محمدیہ اور اس کے حقیقی ساتھی۔ تو محمد کب سے ہیں اور ان کے ساتھی کب سے ہیں، یہ بتانے چلا۔ اب کیا کیا اللہ نے؟ سارے نبیوں کی روحوں کو اخذ اللہ میثاق النبیین، ایک نبی نہیں چھوٹا، سارے نبیوں کی روحوں کو۔ روحیں بدن سے پہلے پیدا ہوئی ہیں، ابھی نبیوں کے جسم نہیں تھے، بدن نہیں تھے، روحوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں میں تمہیں نبوت، رسالت، کتاب اور حکومت دینا چاہتا ہوں، مگر کنڈیشنل، ایک شرط ہے۔ روح انبیاء کی روح بولی، وہ شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد میں تم سب کے آخر میں ایک رسول آئے گا۔ کیا کہا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبوت لے لو، رسالت لے لو، کتابیں لے لو، شریعتیں، حکومتیں لے لو۔ یہ مذاق بات نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ریفرنس دے دیا 3 سورہ، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 81، جا کے پڑھیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے نبیوں اور سارے رسولوں میں نبوتیں دینا چاہ رہا ہوں، تمہیں کتابیں عطا کرنا چاہ رہا ہوں، شریعتیں دینا چاہ رہا ہوں، حکومتیں دینا چاہ رہا ہوں، اقتدار اور کنٹرول دینا چاہ رہا ہوں، میں تمہیں سب سے بڑا انسان بنانے جا رہا ہوں، ہدایت کا منصب دینے جا رہا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ آخر میں ایک رسول آئے گا۔ یہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ انبیاء کی روحوں سے۔ تو اگر یہ آخری رسول موجود نہیں تھا تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ بات کس پہ ہو رہی تھی؟ اب سنیے، کمال بھی ہے اللہ۔ اس کے بعد اب جو میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں، میں معجزہ دکھانا چاہ رہا ہوں قرآن کا اور اللہ کے بیان کا۔ لوگ کہاں غفلت میں ڈوبے پڑے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کا گھرانے والے کا۔ اللہ کہتا ہے ثم جاءکم رسول لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں 1,23,999 کی تعداد رکھنے والوں، جب وہ آخری رسول آئے گا اور وہ تمہاری تصدیق کرے گا کہ تم رسول ہو اور نبی ہو، توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سب نبی ہیں، وہ آ کے ویریفائی کرے گا، وہ آ کے تصدیق کرے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی سب کی؟ اس شرط پہ دے رہا ہوں نبوت اور رسالت، سب مل کر اس پر ضرور ضرور ایمان لانا۔ چاہو گے تو آگے بڑھو گا، بہت محنت کرتا ہوں، غیر ذمہ داروں کا بات نہیں کہتا ہوں۔ کیا کرنا؟ دیکھیے، تؤمنون نہیں ہے، لا تؤمنون، ڈبل نون اور لام، لام تاکید کا، نون ثقیلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور ضرور، شور ایمان لانا۔ کس پر؟ نبی پر، آخری نبی
نبی پر، محمد پر. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مولویوں سے، ملاؤں سے، انبیاء سے، رسولوں سے. آپ بیٹھے ہیں خاموش. مجھے تعجب ہے، ارے کس سے کہہ رہا ہے اللہ کہ ایمان لانا؟ تو اب ایمان لانے کا مطالبہ کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ نبیوں کے پاس پہلے سے ایمان نہیں تھا؟ یہ کیا مطلب کہ ایمان لانا؟ کیا بغیر ایمان کے کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ ارے نبی تو ہوتا ہی مومن ہے، بلکہ ان کے کلمہ پڑھنے والے مومن ہوتے ہیں. نبی تو الگ ہے. تو جن کے کلمے پڑھ کر امتیں مومن بنی تھی، انہی نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد پر ایمان لانا. مطلب ایمان لانا کیا مطلب؟ شاید میں آپ کے دلوں میں اتر نہیں سکا. ارے نبی غیر مومن ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. تو جب وہ ہوتا ہی پہلے سے مومن ہے تو اب اللہ کیوں کہہ رہا ہے ایمان لانا؟ تو ایمان لانے کا کسی سے مطالبہ کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا. ایمان لانا اور ایمان لا کے کیا کرنا؟ لَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنا. ارے پروردگار، یہ تو انڈرسٹوڈ تھا معاملہ کہ ہر نبی مومن ہوتا ہے، تو مومن کی بحث نہ چھیڑتا، ایمان کی بحث نہ چھیڑتا کہ ایمان لانا. بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے 1,23,999 انبیاء سے خالی اتنا کہتا کہ آخر میں میرا محمد آئے گا آخری رسول بن کر، اس کی مدد کرنا. یہ ایمان کا اضافہ کہاں سے کیا کہ پہلے ایمان لانا پھر مدد کرنا؟ اصل میں محمد کا اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ وہ محمد کے بارے میں نبیوں سے بھی مدد اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا جب تک محمد پہ ایمان نہ ہو. بزرگوں تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے قوم کے نوجوانوں کو بتانا. نبی ہوتا ہے آلریڈی مومن، پھر کیوں کا ایمان لانا؟ اصل میں رسالت کی نصرت کا اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ محمد کی مدد بغیر ایمان کے ممکن. جب تک ایمان کا اظہار نہ ہو، ایمان ثابت نہ ہو، مدد نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی محمد کی مدد کر لے تو اب اس کے لیے نہیں پوچھا جائے گا مومن ہے یا نہیں. اگر مومن نہ ہوتا تو مدد کرتا ہی نہیں. کیا لکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ؟ پھر جاگو، پھر جاگو. اور اگر نہیں جاگ سک رہے تو اللہ سے دعا کرو کہ جگا دے، ذہنوں میں صلاحیت پیدا کر دے. بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. الفاظ دم توڑ جاتے ہیں کبھی کبھی مطلب بیان کرنے کی جب بات آتی بڑا نازک مرحلہ ہو جاتا ہے. کہاں نبیوں کی شان اور کہاں اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانا، اس کے بعد مدد کرنا. تو اب یہ تو بھیا کسی مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہے. بھئی آدم نے مدد کی رسول اللہ کی، تو اب پوچھو کہ وہ مومن تھے یا نہیں؟ تماچا مارے گا قرآن. بدتمیز، بدتہذیب. جب ہم پہلے کنڈیشن بنا چکے ہیں ایمان کی مدد قبول کرتے ہی نہیں، تو جب مدد ثابت ہو گئی تو ایمان کو کیوں پوچھ رہا ہے، کیوں گنہ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو تاریخ میں ناصر رسول ثابت ہو جائے، نہیں جاگ رہے ہو؟ تاریخ میں جو ناصر رسول ثابت ہو جائے. اب دکھا دوں معاوضہ، 73 فرقوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کی قسم ہر فرقے نے لکھا ابو طالب محمد کا ناصر، ابو طالب محمد کا ناصر، محمد کا ناصر. اس کا مطلب ہے کہ سب نے گواہی دے دی کہ ابو طالب نے نصرت کی ہے، اور اللہ قرآن میں
سے موسیٰ عیسیٰ یحییٰ سے کنڈیشن لگا کے بات کرو، پہلے ایمان لانا اور بعد میں مدد کرنا. وہ ابو طالب سے ایسی مدد اور نصرت قبول کر رہا ہے کہ چلے گا سر، آپ جس حالت میں بھی ہو کرو نصرت. کمال ہے. نبیوں کے لیے تو پرابلم ہے جب تک ایمان نہ. اچھا یہ ایمان ہے کیا چیز؟ چڑیا ہے، بڑ ہے، پرندہ ہے، کبوتر ہے، فاختہ ہے، کوا ہے، کیا ہے؟ ایمان اڑتا ہے بتاؤ. مگانا ہے ایمان کا مطلب ہے گواہی. کیا گواہی؟ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے. کیسے ظاہر کرو گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ ہے تو محمد کا ایمان کیسے ظاہر ہوگا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب آؤ، اگر بیٹھے رہ گئے فرش میں تو بات کیا ہے؟ اب میں رکھ رہا ہوں قرآن، طاقت ہو کسی میں تو رد کرے. یہ بتاؤ مجھے نبوت، آدم کی نبوت کس پوائنٹ پہ ٹکی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. آدم کی نبوت کا دھرا کیا ہے؟ ایکسس کیا ہے؟ بیس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اشہد ان محمد. اگر آدم نہ کہے تو نبوت مل جائے گی؟ مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. نوح کی نبوت کہے پر ٹکی ہوئی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ ٹکی ہوئی ہے. اگر نوح نہ کہے تو ملے گی رسالت؟ نہیں. ابراہیم کی خلت، رسالت، نبوت، عبدیت، عصمت، طہارت، بلندی، رفعت، شان، شوکت، امامت کہے بیٹھی گئی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب کہاں ایک ایک نبی کا نام لو، تعداد بتا دو. 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں کہے بیٹھی کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب بھی قرآن نہ پڑھے وہ کھڑی ہے پوری قطار. سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت کی بلڈنگ ایک بنیاد پر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. قرآن کا انکار کر دو کہ سارے نبیوں کی رسالتیں قائم نہ ہو اگر اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے. ارے نہ جاگے کوئی بات ہے؟ کوئی نبی نبی بن نہیں سکتا اگر اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، اور محمد کی رسالت بچ نہیں سکتی اگر اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہے. نہیں جتنا بولنا چاہیے اتنا نہیں بولے بھائی. اب اور بولے. اب دونوں کو لگاؤ ذرا. ادھر سے آدم سے چلو عیسیٰ تک کہے بیٹھے کی ہے نبوت؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور ادھر خود محمد رسول اللہ کا معاملہ. 5واں سورہ، سورہ مائدہ اور 10ویں آیت 68. اللہ نے بالکل دو ٹوک کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. محمد علی ولی اللہ پہنچا دے. اگر علی ولی اللہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں بچے گی. جب علی ولی اللہ کہے بغیر رسالت کی رسالت نہ بچے تو ملا کی ملائیت نہ بچے گی.
سن رہے ہیں؟ کچھ ظاہر بظاہر سن رہے ہیں، کچھ چھپ کے سن رہے ہیں؟ اور جو کی جگہ سننا ہے تو ذرا سا صبر کرو اور اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر غور کریے. علی منزل اب جانے گئے ساری نبوتوں کا بیس ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر نبیوں میں سے ایک نبی بھی یہ جملہ اور یہ کلمہ نہ دہرائے تو رسالت ملے گی نہیں. اور اگر اشہد ان علی ولی اللہ سید المرسلین امام النبیین آخری پیغمبر قدیر میں نہ کہے فما بلغت رسالتہ تو رسالت بچتی نہیں. دونوں چیزوں میں فرق نہیں پہچانا آپ نے. تو کیا ہو گیا کہ آدم کو نبوت ملی اشہد ان مچھلی پٹنم والوں تحفہ دے رہا. جناب آدم کو کائے میں نبوت ملی؟ مل گئی نا جناب لوگوں کو؟ ذرا سمجھنا ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھنے کرو. جناب لوگوں کو کیسے ملی نبوت؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پر. ٹھیک، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، یحییٰ کو، زکریا کو، سلیمان کو، داؤد کو، ایوب کو، مشتولن کو، اخنوق کو، بیارت کو، بہلائیل کو، کینان کو، ادریس کو، یحییٰ کو، زکریا کو. ایسے ملی نبوت ہے. سب کا ایک ہی منشور اشہد ان محمد. ٹھیک. اچھا تھا رسول اللہ کی رسالت کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی بیس کیا ہے؟ وہ کہا اشہد ان علی ایک اکیلا رسول ہے جس کی رسالت کی بیس ہے علی ولی اللہ، اور سارے نبیوں کی رسالت اور نبوت کی بیس ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم سے کہتے کیوں پڑھتے ہو علی ولی اللہ؟ سمجھنا. آج یہ بتاؤ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پر نبوتیں ملی تھی وہ آج ہے؟ نہیں ہے نا. آدم کی نبوت ختم ہو گئی، نوح کی نبوت ختم ہو گئی ہے نا. موسیٰ کی نبوت رسالت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ اور محمد کی رسالت جو محمد رسول اللہ کہنے پر ملی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اور جو علی اللہ کہنے پر بچی تھی وہ قیامت تک ہے. آگے کیا ہوا؟ تو اگر اشہد ان محمد رسول اللہ ہی پڑھنا ہے اور علی ولی اللہ سے ضد ہے تو آدم کے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا. سلمان پڑھنے محمد و آل محمد پر. اور اگر محمد کے زمانے میں پیدا ہوئے ہو تو تمہاری تو کیا اوقات ہے، خود محمد کو بھی پڑھنا پڑے گا. اگر رسالت اور ولایت کو دیکھنا لفظوں کا تھوڑا سا بدلاؤ، جہاں تک اقرار رسالت کا تھا نبوت ملی مگر قیامت تک نہیں گئی، اور جہاں سے یہ ولایت میں کنورٹ ہوا اقرار وہ رسالت گئی قیامت تک. کوئی طاقت نہیں جو محمد کی رسالت کو روک سکے، قیامت تک ہے چونکہ ولایت والی رسالت ہے. اچھا اگر تبلیغی مجلس پڑھنے لگو تو کیا ہوگا؟ اگر قبر سے سانپ نکالنے لگو اور بچھوؤں سے کٹوانے لگو تو میں خیال سے سبھی خاموش ہو جائیں گے. ایسے بھڑکتے ہوئے فضائل پر چپ بیٹھے ہیں. سلوات پڑھیے.
ذرا قرآن کی طرف چلیے. کوئی لوگوں کا خیال ہے بھائی ظاہر نبیوں نے جب محمد رسول اللہ کی رسالت کے اقرار پر نبوتیں پائی تو اگر ہم بھی وہیں تک رک جائیں ٹھیک ہے. اگر امت آدم میں ہوتے تو رک جاتے, اگر نوح کی امت میں ہوتے تو رک جاتے. تم ہو محمد کی امت میں, تو جہاں تک محمد کو جانا ہوگا وہیں تک. اب اپنے رسول کو دیکھو کہ رسول رکے نہیں رکے. غدیر خود کے میدان میں بلایا اور کہا روک لو سب کو. وہ کیا کروں, قسم سے کاٹیاں لے لو, کجاوے. جتنے بھی لوگ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو سواری اونٹ تھی بھائی, سب سے کجاوے لے لو. یہ کجاوے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ کہ کجاوے نہیں ہوں گے تو کوئی جائے گا نہیں. سنانا ہے پہلا, ہوگا خطرہ بھائی لوگوں کے جانے کا, تبھی تو پروگرام بنا. تو چونکہ تجربہ مجبور کرتا ہے. 86 جنگیں تھی نا پیچھے, لوگ چلے جاتے تھے. یا سب سے اہم پیغام پہنچانا تھا, یہاں سے کوئی اپسیٹ نہ ہو جائے, کوئی غیر حاضر نہ ہو جائے, تو ایسا مجبور کر دیا کہ ٹھیک کے سنیں. کلاؤ کاٹیاں دو, کجاوے دو. ان کا بنا دیا ممبر, وہ خود تشریف لے گئے ممبر پر اور اعلان کر دیا. یہ آپ جانتے بھی ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ اعلان ہوا. اعلان کیا ہوا؟ من کنت مولا. کئی دفعہ کہا رسول نے, بچپن سے میں سنتے آ رہے ہیں آپ تو, شکم مادر سے سلب پدر سے. بتاؤ غدیر میں کئی بار کہا, نہیں معلوم؟ 3 بار. من کنت مولا, من کنت مولا, من کنت مولا, کہا 3 بار. ایک بار اگر کہہ دیتے من کنت مولا فہذا علی مولا کافی نہیں تھا. یہ ریپیٹیشن اور 3 ٹائم, 3 بار کی ریپیٹیشن کیوں ہے بھائی؟ تکرار کیوں 3 بار کیوں ہوگا؟ اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں آدم سے لے کے رسالت مآب کے 10 ہجری تک اسلام مکمل نہیں ہوا تھا. ہوا تھا؟ کمپلیٹ تھا؟ نہیں تھا. مکمل کب ہوا؟ غدیر میں. بھائی کیا ہوا مکمل؟ اب پڑھتا ہوں میں. یہ قرآن مجید ہے نا, قرآن مجید میں 30 پارے ہیں, 114 سورے ہیں, 558 رکوع ہیں, 6666 آیت ہیں. جب سارا پڑھو گے تبھی تو مکمل ہوگا, ہے نا. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں, پیریڈ نہیں, اور قرآن بھی تمام ہو جائے, اس کے لیے بھی اسلام میں شارٹ کٹ ہے. کیا ہے کہ سورہ قل هو اللہ 1/3 قرآن ہے. سورہ قل هو اللہ کیا ہے؟ 1/3, 1/3. ایک مرتبہ پڑھو قل هو اللہ, 1/3 قرآن ختم. 2 مرتبہ پڑھا 2/3 قرآن ختم. 3 مرتبہ پڑھا 3 ٹائم قرآن پورا, ہے نا. تو اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو, پریشانیاں ہو, اور آپ پورے قرآن کا مکمل کرنے کا ثواب لینا چاہتے ہو تو کیا کریں گے؟ تو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے. تو کیا یہ تو مسلمان کی سمجھ میں آ گیا؟ نبی کی وہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی, یا علی مسئلوں کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن, علی تم قل هو اللہ کی طرح ہو. ابھی اگر آپ سوتے رہے تو میں نہ کروں, علی تم قل هو اللہ کی طرح ہو. 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھو, قرآن پورا ہو جائے گا. 3 دفعہ علی 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 کہو. آپ کو اگر شک ہو
بدل گیا. کتنا اللہ نے اس کو امپورٹنٹ بتایا بنایا ہے, کس منزل پر رکھا. ولایت کیا ہے؟ اب وقت نہیں رہتا ہے, پوری باتیں نہیں ہو سکتی ہے, آپ کی توجہات عجیب ہوتی. ساری چیزیں ہوں, اسلام کے سارے جتنے بھی اجزاء ہیں, پارٹس آف اسلام, وہ سب آپ کے پاس ہے. اگر ولایت نہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, ولایت کو مائنس کر دو, کیا کہو گے؟ میں اس کی مثال دوں. میں بیٹھا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں نا, ہاتھ چل رہے ہیں, پیروں میں بھی حرکت ہے, زبان بھی چل رہی ہے, آواز بھی نکل رہی ہے, آپ سن بھی رہے ہیں, آپ بھی زندہ, میں بھی زندہ. پتہ چلا کہ لیٹا جا کر اور ڈیڈ, ہاتھ تو ہے, پیر تو ہے, آنکھیں تو ہیں, چہرہ بھی ہے, کان بھی ہے. اب آ کر مولانا کہاں ہے, ہم ملنا چاہتے کہ وہ تو نہیں ہے. کیا کہے گا؟ قبرے میں جا کے میں مر گیا, آپ مجھ سے ملنے آئے, تو کیا کہیں گے؟ میں مجاہد صاحب سے, ارے مولانا کا وہ تو ہے نہیں, تو وہ نہیں ہے, وہ یہ کیا ہے؟ لیٹے تو ہے چار پائی پر, کہا وہ نہیں ہے. وہ کہا ہے کہ یہ ان کی باڈی جنازہ ہے, یہ ان کی لاش ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ کیا ہے؟ یہ کس پر آپ نے بھائی, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھا دوں. کیا چیز کم ہوتی ہے مرنے کے بعد؟ ہاتھ بھی ہے, روح نکلتی ہے نا, جان وہی بجھانے کی چیز ہے, سمجھدار ہو. کیا نکلتی ہے؟ روح, اس کا ترجمہ اردو میں جان, روح عربی میں ہے اور اردو میں جان, ایک ہی چیز ہے دونوں. اچھا, جان نکل گئی نا, جان دکھائی دیتی ہے, دکھائی تو نہیں دیتی. اب کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ نہیں ہے, کب کیا ہوا ہے وہ تو سارا ایجنٹی وہ نہیں, جو تھی وہ نکل گئی. تو بس اللہ نے کہا اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. پتا یہ چلا کلمہ توحید کی جان علی ولی اللہ, کلمہ رسالت کی جان علی ولی اللہ, نماز کی جان علی ولی اللہ, روزے کی جان علی ولی اللہ. جہاں علی ولی اللہ ہے وہاں زندگی ہے. کتنا مست ہے, اس کے بغیر تصور ہی ہے. ولایت بڑی منزل ہے بھائی, ولایت اور رسالت میں بڑا فرق ہے. ہر چیز کی حد ہے, لیمٹ ہے, ولایت کی کوئی لیمٹ. موڈ میں آ کے کبھی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کہہ سکتے بنائے کیوں؟ آپ خلیفہ مخلوق ہوتی ہے, خالق تھوڑے. اللہ خلیفہ بنانے والا ہے, خود خلیفہ نہیں. اچھا, اللہ کو اگر کہہ دو کہ سب سے بڑا نبی ہے اللہ, کیا ہوگا ان کا اسلام رخصت؟ خالق نے نبوت ہے وہ. پھر اچھا رسول کہہ دو, نہیں. اچھا عامر المومنین کہہ دو, نہیں, اس کے لیے کوئی ٹائٹل ہے ہی نہیں. لیکن اللہ ولی, اللہ ولی, اللہ ولی, تو پتہ
یہ چلا کہ ولایت انلیمیٹڈ، اللہ بھی شامل ہے۔ یہ صرف ہمیں کمال حاصل ہے، اللہ والی، رسول والی، چھنے گناہگار بنا۔ سنو، اگر فرش اعظم میں بیٹھا ہو تو سنو، کس کا گناہگار تھا فطرس؟ کس کا گناہگار تھا؟ اللہ کا تھا نا؟ آیا کہاں بخشوانے؟ سب جاتے ہیں اللہ کے پاس، ہر گناہگار جاتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اور فطرس آیا ہے حسین کے پاس۔ اور کیا جائے؟ کہاں آیا ہے فطرس؟ گناہگار کس کا تھا؟ اللہ کا۔ معاف کس نے کیا؟ کر دو انکار، اگر انکار کی طاقت ہو، کس نے معاف کیا؟ حسین نے معاف کیا۔ غزل فقط 5 ممبر سے چیلنج کرنا ہے ساری کائنات کے لیے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے گناہگار کو حسین نے تو معاف کیا ہے، مگر حسین کے گناہگار کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اللہ کے گناہگاروں کو حسین نے معاف کیا، وہ بھی مرضی الہی کی بنیاد پر، مشیت الہی کی بیس پر، لیکن حسین کے دشمنوں کو اللہ نے معاف کیا۔ تو سوچ سمجھ کر حسین کی مخالفت کرنا۔ ارے بھائی، ہم پر تمہارا بہت بڑا یہی وعد ہے نا، گناہگار ہو اللہ میں ہیں، حسین بخش دیں گے۔ ہم اللہ کے گناہگار ہیں نا، تو ہمارے پاس تو سورس ہے بخشش کا، حسین بخش دیں گے۔ تو بتا، حسین کا گناہگار ہو کر تجھے کون بخشے گا؟ بس میرے عزیزوں، اور انشاءاللہ باقی سنیے گا صبح 8 بجے اسی عزا خانہ ہے، چادر بطول کی قسم، نبت نمبر کی قسم، قرآن کی قسم، اشہد اللہ الہ الا کی قسم، آنے والا زمان سے کہہ رہا بہت بچتا ہے بندہ، میدان محشر میں جا ہو دنیا میں، یا علی کہنے کی عادت نہیں، میرے ساتھ مل کر یہ ریہرسل ہے، ٹریننگ ہے، یہ عادت ڈال لو تاکہ بے ساختہ محشر میں نکلے یا علی۔ جو یہاں تکلف کر رہے ہیں نا، مر جائے گے جانے سے پہلے، محشر میں جانا نصیب نہیں ہوگا، جنت اور کوثر تو بڑی بات ہے، اور کیا دیا
خیر اب صبح کی مجلس انشاءاللہ 8 بجے ہوگی، آئیے تشریف لائیے. باقی تو یہ میں عرض کر رہا تھا ولایت رسول ولی، علی ولی، فاطمہ ولیہ مطلقہ. معصوم عالم کی کیا عظمت ہے. ایک جملہ کہہ دوں اگر گوارا فرمائے، گوارا کیا سینے سے لگا کے رکھا. اللہ نے اپنی ولایت کے ثبوت نور اول کو جب تقسیم کیا تو کتنے حصوں میں کیا؟ 14 میں کیا نا. 13 کو مرد بنایا، ایک کو اکیلی 13 کے برابر ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات پروردگار سلامت رکھے بیوی کے عاشقوں کو، چاہنے والوں کو، بیوی کے مشن میں شرکت کرنے والوں کو، اراداداروں کو. معصوم عالم کی کیا عظمت ہے. اب کیا کروں گا، بہت دیر نہیں، وقت خراب ہو گیا. ایسی بیوی جس کی تعظیم کو پیغمبر ہو. آگے بڑھے، اپنے مقام کو چھوڑے، بازوؤں کو دستے رسالت سے سنوارے، پیشانی کا بوسہ دے کر اپنے مقام پر بٹھائے اور بڑی عقیدت سے کہے زہرا بیٹی خیریت ہے. کوئی بھی صحابہ نے دیکھا ہوگا یہ منظر. مدینے میں 9 برس تک رسول اللہ فاطمہ جب تشریف لاتی اپنی جگہ سے اٹھتے اور یہی روان مسلسل انجام دیتے. نہیں دیکھا ہوگا. 1,40,000 صحابہ کی 2,80,000 آنکھوں نے 9 برس تک جو منظر دیکھا تھا کہ نبی اٹھتے ہیں اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. بس سن لیا آپ نے. جس کے لیے نبی کھڑا ہو جائے اور اپنی جگہ بٹھائے وہی بی بی دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہے. دیکھو خطیب کو خوشی جب ہوتی ہے کہ جب مال مجلس کمال تھا اور آنکھ سے آنسو جاری ہو، ہر دل پگھلے، ہر عزادار اپنے ڈیوٹی پر ہے، اپنے فریضے پر ہے اور رونا اس پر ڈیو ہے. پیدا ہی وہ رونے کے لیے ہو. شہزادی 7 گھنٹے دربار میں سبعۃ ساعات کاملۃ، یہ ہے روایت میں 7 گھنٹے مکمل بی بی کھڑی ہے. ارے بھئی یہ بحث تو بات کی باب فدق دینا تھا نہیں دینا تھا، کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، لیکن کیا اخلاقیات سے بھی بدل ہو گئے تھے. جن آنکھوں نے دیکھا تھا کہ محمد گھبرا کر رسالت سمیت اڑ جاتے تھے، اللہ کی طرف سے مامور تھے فاطمہ کی تعظیم پر اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. کیا اتنے گر گئے تھے لوگ کہ اس سے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ بیٹی تھک گئی ہوگی، بیٹھ جا. اور یہ وہی تسلسل تھا جو کربلا کے بعد شام اور کوفے تک آیا. فاطمہ مدینے میں دربار میں کھڑی رہی. ابھی آوازیں بدل رہی ہوگی. جس شان سے گریا ہو اس منزل تک رسائی کرے عزیزوں. میں پڑھ رہا ہوں قیامت کی منزل. لکھا ہے تاریخ میں کہ جب فاطمہ زہرا دربار میں تشریف لے گئی تو آپ کے ہمراہ مولا متقیان ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے. یہ بھی ہے ام ایمن فاطمہ زہرا اپنے بابا کی قمیص کو ساتھ لے گئی اور گھر کے اندر کون ہے؟ جناب زینب. جناب زینب کا سن کیا ہے؟ 3 سال.
اکیلی گھر کے اندر. جب شام قریب آئی تو زینب گھبرا کے صحن میں نکل آئی اور پروردگار میری ماں دربار گئی ہے. میرے بھائی میرے بابا ہمارے رسول کو اہل بیت کو درباروں پہ بھروسہ نہیں رہا. بابا کا دربار لے جایا گیا, بیعت کا مطالبہ ہوا, گلے میں رسی ڈالی گئی. اماں دربار میں گئی, پروردگار میرے گھرانے کو خیریت کے ساتھ واپس لا. جب 7 گھنٹے کے بعد فاطمہ زہرا آئی, سنیے گا, تو بچوں کی جو نفسیات ہوتے ہیں, سائیکولوجی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر آپ گھر پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے دوڑ کر آپ سے آپ کی بیٹی لپٹتی ہوگی. بیٹی یہ رد عمل نہیں پیش کرتا, یہ ریاکشن بیٹوں میں نہیں ہوتا, یہ بیٹی میں ہوتا. جب فاطمہ زہرا دربار سے آئی اور 7 گھنٹے بتا کے آئی تو زینب دوڑ کر لپٹ گئی. اور بچی کے نفسیات ہوتے ہیں کہ پہلے چہرہ دیکھتی ہے پھر قدموں کو. جناب زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا تو زرد تھا, پھر پیروں کی طرف دیکھا تو گھبرا کر باہر چھوڑ اور کہا اماں کہاں بیٹی, کہا آپ سے کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. کہا زینب بیٹی تمہیں کیا خبر کہ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. کہا اماں آپ کے پیروں کا ورم بتا رہا, آپ کے پائے اقدس ورم سے بالکل کھڑے ہوئے. جناب زینب کو سینے سے لگایا, اور رونے کے بعد کہا ٹھیک بیٹی, مجھے کسی نے نہیں کہا. آپ ماں رو تو رہی ہے میرے اس سوال پر. کہا زینب مجھے کچھ یاد آ گیا. آوازیں بلند ہے نا آپ کی. 18 سال کے سن میں فاطمہ زہرا کہاں کہتی ہوئی گئی ہے دنیا سے, جانتے ہو, سبت علیہ مسائب اللہ. بابا آپ کی بیٹی پر وہ مسائل توڑے گئے, سبت علیہ میں سرنا لیا لیا, اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو دن رات ہو جاتے. کیا مسائل تھے بھائی وہ جنہوں نے فاطمہ کو ضعیف بنا دیا. 28 سال کے سے 18 سال کے سن میں ہاتھ میں عصا آ گیا, بال سفید ہو گئے, کمر خمیدہ ہو گئی. ایک منظر اور دکھا دوں آپ کو, مدینے میں نبی کی وفات کے بعد 18 سال کے سن میں جو عالم جناب فاطمہ زہرا کا تھا وہ علی اکبر کے کربلا آنے کے بعد جناب سبرا کا تھا. ایسے ہی روئیے گا, بے ساتھ دیکھتی آپ ہوئیے. آپ رومان زہرا میں آنسوں کو جگہ لینا, بی بی کی خواہشات کو پورا کرنا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, مگر اس غم میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. جب علی اکبر کا لاشا حسین لے آئے تو آپ دیکھیں کہ لاشا لانے میں بھی امام حسین کا کیا عالم تھا, کوئی بیان کر سکتا ہے. 57 برس کا بڑھاپا, جو 70 لاشیں اٹھا چکا تھا, جب اس نے اکبر کا جوان لاشا اٹھانا چاہا تو قبر میں ساتھ چھوڑ دیا. میری طرف دیکھنا, حسین کی قبر کی طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا. حسین جلدی ہوئی زمین پر لاشیں میں چھوڑ کر کمر پکڑ کے کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تیرا حسین غریب ہو گیا. نہ میرا عباس ہے, نہ محمد ہے, نہ قاسم ہے, ارے میرے شیروں دلیروں, حسین کی غربت کو دیکھو, جوان کی لاش کیسے اٹھائے. گھر آ کے ایک مرتبہ حسین نے خیموں کی طرف دیکھا اور بابا سے مدد پکار دے گا, یا اطفال بنی ہاشم حلوم علیہ, یہ بنی ہاشم کے بچے آؤ, ننے بچے آئے.
نکل کے آئے کربلا میں آ گئے جہاں علی اکبر کا لاش رکھا تھا وہاں پہنچے اور ننھے ننھے ہاتھوں سے سہارا دیا. کسی نے ہتھیلیوں کے نیچے ہاتھ رکھے, کسی نے بجلی کے نیچے ہاتھ رکھا, کسی نے کمر کے نیچے ہاتھ رکھا. حسین علی اکبر کے لاشے کو لے کے چلے, سر پیٹتے ہوئے چلے. بچوں کی مدد سے خیمے تک اکبر کا لاشا لے آئے. شیطانیوں نے حلقہ کیا, کر لو گے برداشت, حلقہ کیا. حلقے کے اندر شیطانیہ وہاں علی اکبرہ, وہاں مظلومہ, وہاں غربتہ, وہاں مصیبتہ, وہاں علیہ, وہاں محمدہ. زاری آہو زاری آہو بکا, سر و سینہ پیٹ رہی ہے بیویاں. عجیب عالم ہے. حسین نے پتہ کا بہن زینب, علی اکبر کی ماں کہاں ہے؟ کہا بھئیہ وہ خیمے میں ہے. کہا ذرا لائے. اب جو بھئی زینب تو دیکھا جناب لیلہ سجدے میں ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, ہتھیلیاں جانب آسمان ہیں. ادھر جناب زینب نے متوجہ کیا, میں روایت چھوڑ رہا ہوں, وقت تمام ہو گیا. جناب لیلہ علی اکبر والے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بعد بیٹا یہ سمجھنا ہوگا تجھ پر رونے آئی ہے ماں. روایت چھوڑ رہا ہوں, تھکیے گا نہیں. بس ایک منزل پر ابھی اندھیرا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد, وہ منظر آپ کو یاد آئے گا. علی اکبر کے ہوٹل میں تھا جائے, علی اکبر کے ہوٹل میں حرکت کو دیکھا امام حسین نے, کہ حرکت تھی تو مرتبہ گوشے مبارک کو لائے کان کے قریب اور کہا بیٹے کوئی خواہش؟ کہاں بابا, میرے سینے میں بچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. بابا زندگی کے آثار نہیں ہے. پھر بیٹے کیا خواہش ہے؟ کہا بابا مدینے سے میں غریب بہن سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ سمرا میں تجھ سے ملنے ضرور آؤں گا. بابا اس وعدے کا کیا ہوگا؟ کہا بہن سے ملنا چاہتے ہو علی اکبر؟ کہا بابا حسین نے زمین مدینہ کو حکم دیا, باقی زمینوں کو حکم دیا کہ پست ہو جائے, زمین مدینہ بلند ہو جائے. زمین مدینہ بلند ہو. علی اکبر سے حسین نے کہا بیٹا میری دونوں انگلیوں کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان دیکھو. علی اکبر نے دیکھا, کیا نظر آیا بیٹا؟ نانک کا روزہ نظر آیا؟ ہاں بابا رسول اللہ کا روزہ نظر آ رہا ہے. کہا دیکھو بہن ہوگی. کہا بابا چراغ جل رہا ہے, چراغ کی لو نظر رہی ہے مگر کمرہ نظر نہیں آتی. بیٹے دادی کی لحظ دیکھو. کہا بابا نہیں نظر آتی. کہا بیٹا چچا حسن کی تربت دیکھو. کہا بہن نظر نہیں آ رہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی ایجاد سے امامت سے